ابراہیم انک حمید مجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاه وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر، مجتبیٰ مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحشر کی ان دو آیات بینات کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ڈر جاؤ اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کہ کیا اس نے بھیجا ہے آگے کل قیامت کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور تم ڈرو اللہ سے، بلا شبہ اللہ خوب خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلوا دیے ان سے ان کے نفس۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق۔ اللہ پاک پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ اللہ کے بندو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، ایسے تمام کاموں سے بچنا جن کے کرنے پر اللہ وحدہ لا شریک ناراض ہو جائے، جن کے اختیار کرنے پر
اللہ وحدہ لا شریک کا غضب نازل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی پکڑ فرمائے، جن کاموں کے سر انجام دینے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو اور بندہ گنہگار ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ تین قسم کے لوگ جن پر اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، اور قیامت کے دن اللہ نے جس کے اوپر اپنی رحمت کی نظر ڈال دی اس کے لیے قیامت کا دن اور حساب کا یہ دن اور حساب کا معاملہ آسان ہوگا، اور جس بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر نہ ڈالی قیامت کا دن اس کے لیے عذاب کا دن ہوگا، اور اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا اس کے اوپر مشکل ہو جائے گا، اس کے اوپر مصیبت اور عذاب بن جائے گا۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا آدمی جو کہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالنی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالنی ہے۔ اور ایسا آدمی جو دیوس ہو، اور اسی طرح ایسا آدمی جو ان جیسے گناہوں کا مرتکب ہوگا، فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ کا شراب پینے والا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں کرنی۔ اور دیوس دیوس ایسا شخص کہ جس کی بیوی کے اندر برائی موجود ہو، بدکار بیوی کا خاوند ہو اور وہ جانتا بھی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا آدمی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ جو اس کا کرنے والا ہوگا، اللہ کی جناب سے سزا یہ ہوگی کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اور فرمایا تیسرا، وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی ہے، عورت ہو کر وہ اپنے آپ کو آدمی بنا لیتی ہے، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، یہ عورت بھی فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو تین قسم کے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہوں گے، اپنے ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ کا شراب پینے والا اور دیوس آدمی، اور اسی طرح وہ آدمی جو دیوس ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح وہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور وہ عورت جو عورت ہو کر مرد بننے کی کوشش کرے، چاہے وہ مردانہ روپ مکمل طور پر دھار لے یا عورت ہو کر مردوں کی نقل کرے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ عورتیں لعنتی ہیں جو عورت ہو کر مردوں کی نقل کرنے والیاں ہیں، اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی بھی لعنتی ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی نقل کرے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ سارے کام ہمیشہ کا شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور اسی طرح دیوس آدمی، یہ وہ کہ جو آخرت کو بھول چکے، جنہوں نے سمجھا کہ اس دنیا کے اندر ہی ساری کائنات ہے اور ہمیشہ یہیں پر ہی رہنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو ان جیسے گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا کہ نہ کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرے، نہ کوئی شراب کو منہ لگائے، اور شراب کا پینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے اور شراب کی ایک بوتل بھی حرام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ یہ ہیں کہ جو چیز نشہ آور ہے
اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اور فرمایا کہ اس کی کثیر مقدار بھی حرام ہے۔ مطلب جو حرام ہے اس کا گھونٹ بھی حرام ہے، اور وہ پوری کی پوری بوتل بھی حرام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اکیلے کی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بر الوالدین کا بھی حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن ماجہ اور ابو داود کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بندہ ماں کی خدمت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بدلے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور بھلے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ لقمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ بتایا کہ جب والدین بھی ایسا کوئی حکم کریں کہ جس سے اللہ خالق، اللہ مالک کی نافرمانی ہوتی ہو، تو فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب اللہ خالق کی نافرمانی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ ماں باپ کا حکم بھی نیکی کے کاموں میں ماننا ہے۔ اگر والدین برائی کا حکم دیں، اگر والدین اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا حکم دیں تو پھر ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا، لیکن خدمت کرنا اور ادب بجا لانا وہ ضروری ہے۔ یہی بات اللہ وحدہ لا شریک نے پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل کی آیات بینات کے اندر بھی بیان فرمائی کہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، بلکہ والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی بنا لینی ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار لینی ہے۔ اور اسی طرح شراب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 احکامات میں شراب کو حرام قرار دیا، اور پھر جو شراب پیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے لیے سزا بھی رکھی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ پاک پروردگار سورۃ بنی اسرائیل کی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ کہ صرف عبادت اللہ اکیلے ہی کی کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اپنے والدین کو اف نہیں کہنا، اور اپنے والدین کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے، رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے والدین کے اوپر اپنی رحمت فرما، میرے والدین کے اوپر اپنا کرم فرما۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے لیے دعا کرنے کا یہ طریقہ بتایا، رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
کہ اللہ میری بھی بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ والدین کے لیے دعا کرنے کا بہترین موقع اور بہترین مکان کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو تو سجدے کی حالت میں اپنے والدین کے لیے اور خود اپنی بخشش کے لیے دعا کرنا، اور دعا ان الفاظ کے ساتھ کرنا جو قرآن مجید فرقان حمید نے بتائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے بہت قریب ہوتا ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے بہت قریب ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں بندے کو اچھی طرح یکسوئی اور دل جوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں کہ 3 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ایسے 3 بدبختوں پر اللہ اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ایسا آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، ایسا آدمی جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اور ایسا آدمی کہ جو دیوس ہے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخلہ نہیں فرمائے گا۔ جو دیوس ہوگا اور جو والدین کا نافرمان ہوگا اور جو آدمی جو عورت ہو کر مرد بننے کی کوشش کرے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے کہ ہے وہ عورت لیکن اس کا چال چلن وہ مردانہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر گنگا الٹی کہ ہے یہ مرد مگر اس کا چال چلن جو ہے وہ زنانہ ہے۔ مرد کو مرد بن کر رہنا شرم لگتی ہے، اور عورت کو عورت بن کر کے زندگی گزارنا یا چلنا پھرنا وہ اپنے لیے شرم و حیا سمجھتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ہمیں یہ بتایا، فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بختی اونٹ کے کوہان کی طرح اپنے سروں کے اوپر اپنے بالوں کا جوڑا بنا رکھا ہوگا، فرمایا یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی۔ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں۔ تو جو عورت مردوں کی نقل کرے وہ لعنت کی حقدار ہے، اور جو مرد ہو کر عورتوں کی نقل کرے وہ بھی لعنت کا حقدار ہے۔ اس لیے ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ لڑکا تھا اور اپنے آپ کو لڑکی بنا لیا، یا وہ لڑکی تھی اور اپنے آپ کو اس نے لڑکا بنا ڈالا، تو فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ دیوس بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کون ہے؟ ایسا شخص جو اپنی عورت کے اندر بدکاری اور برائی دیکھے، وہ دیکھے کہ میری بیوی زنا کا یا زنا جیسے کسی اور گناہ کا ارتکاب کرتی ہے مگر وہ اس پر آنکھیں بند کر کے زندگی گزار دے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب دیوس بندہ نہ بنے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر عورت بدکار ہے یا بدکاری جیسی کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے، وہ اپنی عورت کو سمجھائے، اسے مارے اور پیٹے، یہاں تک کہ وہ گناہگار عورت توبہ تائب ہو جائے اور باز آ جائے۔ اگر وہ گنہگار اور بدکارہ باز نہیں آتی ہے، اپنا گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، تو مرد کے لیے حکم یہ ہے
کہ وہ ایسی بدکار عورت کو اپنی بیوی بنا کر نہ رکھے، بلکہ بدکارہ کو وہ طلاق دے کر آزاد کر دے، اس لیے کہ پاک دامن مرد ہیں یا پاک دامن عورتیں ہیں، ہر اچھا کردار کا مالک وہ اچھی کردار کی بیوی رکھتا ہے، اور برے کردار کے لوگ برے کردار کی بیویاں رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیات بینات کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ جو خبیث ہے وہ خبیثات کے لیے ہے، اور جو خبیثات ہوگی وہ خبیثوں کے لیے ہوگی، یعنی نیکوکار لوگوں کو گندی اور بدکار عورتوں کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ الخبیثات للخبیثین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہ لوگ بری ہیں اس سے جو وہ خبیث کہتے ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ تو جو دیوس ہوگا اپنی عورت میں برائی دیکھے گا، مگر اس کے باوجود ایسی عورت کو نہ روکے گا نہ ٹوکے گا، اور اس کے باز نہ آنے پر پھر بھی اسے اپنی عورت اور بیوی بنا کر رکھے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اسی طرح شراب کا پینے والا جو شراب کا ایک گھونٹ پیے وہ بھی حرام کرتا ہے، اور جو شراب کی پوری بوتل پی لے اس نے بھی حرام کیا، اور جو شراب پیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے اوپر اپنی رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن میں اور حساب کے دن میں کل قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اس کے لیے قیامت کے دن قیامت کا یہ 50,000 کا دن آسانی سے گزرنے والا ہے۔ اس لیے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کچھ ہے تو وہ آخرت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے۔ مطلب یہ جو دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے، یہاں جو ہم پیدا کیے گئے ہیں، یہ در حقیقت آخرت کی تیاری کا ایک مرکز ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ہر ایک اپنا اپنا وقت گزار کے گزر جائے گا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ اس دنیا میں رہ کر ہم قیامت کی تیاری کر لیں۔ جس نے قیامت کی اچھی اور بہترین تیاری کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے باپ آدم اور اس کی ماں حوا کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور جو دنیا میں تیاری نہ کر پایا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ خوب خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ جو دنیا میں عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک عمل کی خبر ہے۔ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں اولاد آدم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اس کی خبر اتنی باخبر ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس پتے کا گرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب زمین پر سینکڑوں ہزاروں لاتعداد ہماری گنتی اور شمار میں نہیں آ سکتا کہ کتنے درخت ہیں اور ان درختوں کے کتنے پتے ہیں،
پھر کتنے پتے گر رہے ہیں، اللہ ہر گرتے ہوئے پتے کے متعلق جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال سے بھی خوب باخبر ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ بندہ جو کہتا ہے، جو کرتا ہے، ہمارے کندھوں پر ہمارے ساتھ موجود دو فرشتے وہ بندے کے اعمال کو اور بندے کے کہنے کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ انصاف کا ترازو لگائے گا۔ وہ اس ترازو کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے اعمال تولے گا، پھر جس کے نیک اعمال زیادہ ہو گئے یا نیک اعمال ہوئے وہ کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو شراب پیتا ہے، جو دیوسیت اختیار کرتا ہے، جو عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان بنتا ہے، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دینے والا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا اللہ حشر کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھلوا دیے ان کے نفس۔ یہ ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسقوں اور نافرمانوں اور مجرموں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی سزا تیار کی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، اللہ ہمیں دیوسیت سے بچائے، اللہ شراب پینے سے بچائے، اللہ مرد و عورت کی ایک دوسرے کی نکالی اور نقل کرنے سے بچائے۔